لله وحده والصلاة والسلام على لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بس میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے کہ اللہ مسجد میں آنے کی بھی توفیق نصیب فرماتے ہیں، نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں. اللہ کرنے کی بھی توفیق اگر مل رہی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے فضل سے، ہمارا اس میں کوئی ذاتی کمال نہیں ہے. یہ محض اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا کہ ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں ایمان والا بنایا. اگر ہمیں ہندو یا عیسائی بنا دیتا تو نہ جانے ہماری دنیا بھی خراب ہوتی، ہماری تو عادت تو ہونی تھی خراب. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو نعمت کے اندر اضافہ ہوگا. ایمان پر شکر ہوگا تو ایمان میں اضافہ ہوگا. اور کوئی بھی نعمت اللہ کی ہو، یہ اللہ کا ضابطہ ہے. جس نعمت پر بھی شکر کریں گے اس شکر کی برکت سے اللہ نعمت میں اضافہ فرمائیں گے. اور تقی عثمانی صاحب برکاتوں فرماتے ہیں کہ جی دو کام مسلمان کر لے، ایک تو جو موجود ہے اس پر شکر کر لے، جو موجود نہیں ہے اس کو مانگنا شروع کر دے اللہ سے. اللہ سے مانگنا آنا بھی ایک ڈھنگ سلیقہ چاہیے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، مانگنے کی عادت ڈلنی چاہیے. کہ رمضان کو مہینے کو شہر الدعا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دعا کا مہینہ ہے. اب ہم اندازہ کر لیں کہ 25 روزے ہونے کو آ رہے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں اکیلے بیٹھ کر کتنی کی اور اللہ تعالیٰ کو منانے کی ہم نے کوشش کتنی کی ہے. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ کو منانا بھی بہت آسان اور اللہ کے سامنے بیٹھنا بھی بہت آسان. شرط یہ ہے کہ تھوڑا مجاہدہ ہوگا، سمجھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. ورنہ جس طرح نماز سیکھی جاتی ہے، روزے کے مسائل سیکھے جاتے ہیں، اسی طریقے سے دعا بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ دعا میں بھی کس طریقے سے ہاتھ اٹھانے ہیں، پہلے کن باتوں کو ذکر کرنا ہے، بعد میں کن باتوں کو ذکر کرنا ہے، دل کیسے دعا مانگے، آنکھیں کیسے دعا مانگے، کان کیسے دعا مانگے، زبان کیسے دعا مانگے، سراپا بدن ہمارا دعا مانگے. لیکن شرط یہ ہے کہ دعا مانگنی تو ہم نے تو سونا ہی نہیں. ہماری دعا تو ختم شروع ہوتی ہے ربنا آتنا سے اور ختم ہو جاتی ہے اس کے آخر تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ ہماری دعا ہے. ہماری دعا کے سیکنڈ ہوتے ہیں، سیکنڈ، اور ہم یہ کہتے ہیں اس سیکنڈ کے اندر ہم دنیا فتح کر لیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے اور بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کفار کی تعداد 1000 کی تھی. مسلمانوں کے پاس بہت کم ساز و سامان تھا، جنگی سامان بھی نہیں تھا، ٹوٹی ہوئی تلواریں تھی، سواریاں کوئی نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے جو آپ سجدے میں کر رہے تھے کہ اے اللہ یہ تیرے نام لینے والے ہیں، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اے اللہ تو ان کی مدد فرما، نصرت فرما. اللہ کی مدد شامل حال ہوئی. 313 نے 1000 پر فتح پالی. یہ دعا کی برکت ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہمارا دعا میں جی نہیں لگتا، کہ بھائی ہمارا تو اصل مغز میں جی نہیں لگتا. کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے. اللہ قرآن کے اندر حکم دے رہے ادعونی فاستجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں. لیکن ہم کتنی دعا مانگتے ہیں، ہمارا دعا کے اندر دل کتنا لگتا ہے. تو میرے عزیز دوستو یہ دن ہے، مہینے ہیں، اب تو چند دن رہ گئے رمضان کے اندر. کہا یہ جاتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. ایک صبح میں ہوتی ہے، ایک شام میں ہوتی ہے، یا دن میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہم دعا کر سکتے ہیں. لیکن دعا کا اہتمام ہے، دعا کا اہتمام ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیسے کی جاتی ہے.
ہم صبح سے شام تک پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن جانتے نہیں 4 رکعت نماز کے اندر 4 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے 4 سنت اثر سے پہلے پڑھی ہوگی تو اس میں 4 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ ہر فاتحہ کے اندر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، لیکن سیدھا راستہ ہی نہیں معلوم کون سا ہے، اور نہ ہی اس کا دھیان ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم پر۔ تو ہماری نمازوں کا، ہماری دعاؤں کا، ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولے کہ میری نماز کیسی ہے، میری دعا کیسی ہے، میں اللہ سے مانگ کتنا رہا ہوں اپنی ہدایت کو، میں دین مانگتا کتنا ہوں۔ والدین بچوں کے بارے میں کہتے ہیں بڑی دعائیں کرتے ہیں جی، نماز ہی نہیں پڑھ رہے، بڑی دعائیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو دعائیں مانگی کیسی جا رہی ہیں؟ لوگوں کے سامنے تذکرہ ہوتا ہے دعائیں ہو رہی ہیں، مصلی پر تو دعا کی توفیق ہو نہیں رہی۔ کہ جیسے مانگا جاتا ہے ویسے مانگو جیسے فقیر مانگتا ہے، جسے پیچھے پڑنے والے پیچھے پڑ جاتے، اس طریقے سے اللہ کے در کے اوپر پڑھنا پڑے گا، اللہ کے سامنے مانگنا پڑے گا۔ سچی بات ہے، آخری دفعہ ہدایت رو کے کتنی دفعہ مانگی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہم نے کتنی مانگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم نے کتنی مانگی ہے؟ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، دینی اعتبار سے ہم صرف باتیں کرتے ہیں، ہم سے باتیں کروا لی جائیں، ہم سے لیکچر دلوا لیے جائیں، ہم سے تقریریں کروا لی جائیں، عملی طور کے اوپر ہم اس پر آمادہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی دعا کرنی ہے، ہم نے کوئی نماز پڑھنی ہے۔ وظیفہ دے دیے، وظیفوں کا ذہن بنا ہوا ہے، روزی کے بڑھنے کا وظیفہ، دکان کی تیزی کا وظیفہ، کاروبار چلنے کا وظیفہ، رشتوں کے آنے کا وظیفہ، ویزوں کے حصول کا وظیفہ۔ مولوی صاحبان اسی کام کے لیے، لوگ اسی کام کے لیے، مولوی صاحب بتاتے رہتے ہیں، لوگ سنتے رہتے ہیں، اور اس وظیفہ کہتے ہیں وہ تو ہوتی رہے گی، قبر آخرت کے مسئلے تو بعد میں بھی حل ہو جائیں گے، اصل مسئلہ تو یہ ہے میرے بجلی کے بل مسئلے حل ہو جائیں، اصل مسئلہ میرا یہ ہے کہ جی میرے بچوں کی ویزے لگ جائیں، مجھے باہر ملک کا امیگریشن مل جائے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ہم نے کیا کیا؟ اللہ نے تو قرآن میں کہا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آخرت دنیا سے بدرجہ بہتر ہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا بدرجہ بہتر، کیونکہ اس کے لیے تو کبھی سوچے ہی نہیں نا، اس کے لیے تو مانگے ہی نہیں کبھی، اس کی محنت ہی نہیں ہوئی کہ ہم یہ عزم ارادہ کرتے رمضان کے اندر کہ اے اللہ تو ہمیں ہدایت کے لیے قبول فرما، اور ہدایت کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ ہماری جوانی اس پر لگ جاتی، ہمارا بڑھاپا اس پر لگ جاتا، ہماری جان لگ جاتی، ہمارا مال لگ جاتا، کل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا تو کر پاتے۔ ورنہ تو یہی رونا ہے ہماری زندگیوں کے اندر، گھر میں جائیں تو ٹینشن، گھر سے باہر نکلے تو ٹینشن، صرف اسی وجہ سے کہ جی ہم نے اپنے رب کو ساتھ نہیں لیا، ہم نے اللہ کو ساتھ نہیں لیا۔ آج دعا مانگنا شروع کریں، آج سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کے اندر بھی عافیت نصیب فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے تو سکھایا امت کو، کیا سکھایا؟ فرمایا کہ سب سے بڑھیا دعا کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، معافی مانگو اور عافیت مانگو، سب سے بڑھیا دعا، معافی مانگو عافیت مانگو، لیکن یہ سیکنڈ میں نہیں مانگو۔ جس طریقے سے ہم اللہ سے مانگتے ہیں اس طرح کوئی فقیر ہم سے مانگے تو ہم اس کو 2 روپے دینے کے لیے تیار نہ ہو، اتنی اکڑ کے ساتھ مانگ رہا ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگے اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، یعنی ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تو نے دینا تو دے دے ورنہ پھر ہم جائیں، ہمارا انداز یہ ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ بس ملتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر کوئی دوسرا آپشن دیکھتے ہیں۔ آپ بتاؤ ہدایت کے بعد دوسرا آپشن کون سا ہے؟ گمراہی ہے۔ جنت کے بعد دوسرا آپشن کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو ہم نے تو مانگا اللہ سے ایسا ہے، اجنبی بن کر مانگتے ہیں۔ اللہ کو بے تکلف دعا پسند ہے، ہم نے تکلف کے ساتھ دعائیں مانگی ہیں۔ بھائی ابھی یہ دعا یاد نہیں ہے تو اپنی زبان میں دعا مانگ لو، اللہ نے کون سی شرط لگائی ہے کہ فلاں زبان میں دعا مانگو گے تو تمہاری دعا قبول ہوگی؟ تو اللہ سے یہ مانگنے کا وقت ہے، سحری میں افطاری کے اندر چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کی جائے، اللہ سے مانگا جائے۔ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں فرماتے۔ حدیث کے اندر تو یوں آتا ہے یا عبادی کلکم عارٍ الا من کسوتہ فاستکسونی یکسکم، اے میرے بندو تم سارے کے سارے بے کپڑا تھے، میں نے تمہیں کپڑا دیا، مجھ سے کپڑا مانگو گے تو کپڑا بھی دوں گا۔ اے میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے تھے، میں نے تمہیں کھانا کھلایا، مجھ سے کھانا مانگو گے میں تمہیں رزق دوں گا۔
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہے. مانگیں گے تو ملے گا نا. مانگیں کتنا ہے؟ ہم کہتے نہیں پہلے اللہ کر دے پھر ہم کریں گے. وہ ایک بوڑھی عورت تھانوی صاحب نے لطائف کے اندر لکھا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے اللہ سے کہا کہ اللہ 1,00,000 روپے دے دے، 50,000 روپے صدقہ کروں گی. کافی عرصے تک مانگتی رہی، دعا قبول نہیں ہوئی، تو پھر بعد میں کہنے لگی اگر یقین نہیں ہے تو 50 رکھے 50 دے دے. نہیں سمجھے؟ تو ہمارا یہ ہے کہ پہلے اللہ ہمارے ساتھ کرے پھر ہم اللہ کے ساتھ کریں گے. حالانکہ قرآن کا حکم یہ ہے ان تنصروا اللہ، پہلے تم مدد کرو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. ہم تو قدم آگے بڑھائیں، ہم تو اللہ کی طرف جھکنے کوشش کریں، ہم تو مانگنے والے بنے، ہم تو طلب رکھنے والے بنے. صحابہ کرام نے اپنی جانیں لگائی، اللہ نے انعام نصیب فرمایا. رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ہم نے کیا لگایا؟ یعنی اگر کوئی ہم سے آ کر پوچھے، ہم اپنے دوستوں سے آپس میں پوچھ لو کہ بھائی تم نے دین کے لیے کیا لگایا، کیا جواب ہے ہمارا؟ کیا لگایا ہم نے دین؟ سر پہ ٹوپی پہن لی دین ہے، داڑھی رکھ لی دین ہے. دین کے لیے ہمارا لگا کیا؟ کیسی قربانیاں دی ہیں، کیسی محنتیں کی حضرات صحابہ کرام نے، کتنی، یعنی کہ بھوک کا یہ عالم ہوتا تھا، بھوک کا، کہ صحابہ کرام اگر استنجے کے لیے جاتے تھے نا، اور وہاں پر وہ زمین کو تھوڑا سا نرم کرنے کے لیے تاکہ پیشاب کے قطرے کپڑوں میں نہ آئے، تو اس زمین کو نرم کرنے کے لیے اگر کوئی کھال وال کا پیس مل جاتا تھا نا ان کو، چمڑے کا، کھال کا، تو اس کو لا کر صاف کرتے تھے، دھو کر اس کو چبا لیا کرتے تھے. بھوک کا صحابہ کی یہ عادت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کیسی تھی؟ فرمایا اس پر مستقل ایک کتاب موجود ہے جس کا نام الجوع، جس کو عربی کے اندر بھوک کہا جاتا ہے. اس میں واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام میرے ساتھ باغ میں تشریف لے گئے، تو وہاں پر آپ نے جو گری ہوئی کھجوریں تھی وہ چننا شروع کر دی، اس کو صاف کیا اور مجھے پیش کی کہ ابو ہریرہ اس کو کھاؤ. تو میں نے کہا کہ مجھے حاجت نہیں. تو آپ علیہ السلام نے خود تناول فرمانا شروع کی اور فرمایا مجھے حاجت ہے کہ 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا، 3 دن سے کچھ نہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں، کبھی دین کے لیے کوئی بھوک برداشت ہوئی ہے؟ روزے کے اندر ہی ہمارا ٹیمپریچر ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ تو ٹائم ہی غصے کا ہے. ابھی آپ جا کے دیکھ لو ٹریفک کے اندر کیا حال ہو رہا ہے. کیوں؟ کہ بھوک لگی ہے. اور صحابہ نے بھوک کیسے برداشت کی؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ روٹی کا ٹکڑا آپ علیہ السلام کے پاس لے کر، تھوڑا سا آٹا یا حضرت علی کما کر لائے، اس کا آٹا گوندھا، روٹی بنائے، روٹی کا بھی پوری روٹی نہیں، روٹی کا بھی ایک ٹکڑا لے کر حضرت فاطمہ آپ علیہ السلام کے پاس آئیں. تو فرمایا بیٹی یہ کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا یہ روٹی کا ٹکڑا ہے. فرمایا ھذا اول الطعام یاکل ابیک منذ 3 ایام، یہ پہلا کھانا ہے جو تیرا باپ کھاتا ہے، 3 دن سے تیرے باپ کو کچھ کھانے کو نہیں ملا. اتنا آسان نہ بولنا، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. یا تو ایک دن کا وقفہ ہو جائے، ایک دن کا بھی نہیں بولو، ایک وقت کا اگر وقفہ ہو جائے. آج تو دوپہر کا بھی نہیں کھایا بھائی، آج تو رات کا بھی نہیں کھایا، بڑا احسان ہو گیا بھائی. اور کس کے لیے نہیں کھایا؟ بھائی دکان پر کسٹمر بہت ہے اس لیے نہیں کھایا. یہ ہماری وجوہات ہے، کھانا چھوڑنے کی وجوہات ہے. اور صحابہ نے دین کو زندہ کرنے کے لیے کھانے کو چھوڑا، اور ہم تو اللہ معاف فرمائے صرف دنیا کو زندہ رکھنے کے لیے کھانا چھوڑا. تو اللہ تعالیٰ سے میرے دوستوں بنوانا ہے کہ اللہ تو ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما. ایک آدمی کا کام اٹکا ہوا ہو، کام نہ ہو رہا ہو، تو اس کی طبیعت کیسی ہوتی ہے؟ بے چین والی طبیعت ہوتی ہے، فکر رہتی ہے. گویا کہ ہر وقت میں چاہے وہ کھانا کھا رہا ہوگا تو فکر وہیں پر ہوگی، وہ پانی پی رہا ہوگا تو فکر وہیں پر ہوگی، وہ نماز پڑھ رہا ہوگا تو فکر وہیں پر ہی ہوگی، وہ ذکر کر رہا ہوگا فکر وہیں پر ہی ہوگی. میرے دوستوں بزرگوں، ہمارا اور آپ کا کام اٹکا ہوا ہے. آخری اشرا ہے، جہنم سے خلاصی کا اشرا ہے. نہ مجھے معلوم کہ میری جہنم سے خلاصی ہوئی، نہ آپ کو معلوم کہ نہ آپ کی جہنم سے خلاصی ہوئی. کام ہم سب کے اٹکے ہوئے ہیں. طلب ہمارے اندر کتنی ہے، فکر کتنی ہے، اللہ نے یہ دیکھنا ہے. اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر طلب کی. اللہ کے بارے میں تو بہت اچھا گمان ہے ہمارے سب کا بارے میں کہ جی اللہ تعالیٰ تو ذرہ نواز ہے. بھائی وہ ذرہ بھی تو کر لو.
وہ بھی تو نہیں ہو رہا. نماز کے اندر سارے خیالات ہیں, نہیں ہے تو اللہ کا ہی خیال نہیں. ساری مخلوق سوچ لی جاتی ہے, نہیں سوچی جاتی تو ذکر کی پوری تصویر ختم ہو گئی تیسرے کلمے کی. اور اس میں بھی یہ نہیں آیا کہ اللہ پاک ہے تو کیسے پاک ہے, اللہ بڑے ہیں تو کیسے بڑے ہیں, اللہ خالق ہے تو کیسے خالق ہے. میرے دوستوں بزرگوں, اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہمیں کتنے یاد ہیں تو ہم اس کے اندر بھی فارغ ہیں. ہمارا بچہ آسٹریلیا کے کھلاڑیوں کے نام یاد کر لے, ہمارا بچہ انگلینڈ کے کھلاڑیوں کے نام یاد کر لے, لیکن ہمارے بچے کو اللہ کے اسماء یاد نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بچے نے تو پڑھنا ہی قاری صاحب سے یا مدرسے میں گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے آ کر پڑھنا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 1 گھنٹے کے لیے آ جانا, یا قاری صاحب کو ہم نے لگایا ہوا ہے 15 منٹ کے لیے 20 منٹ کے لیے, یہ پورا دین سکھا کے چلے گئے. اب بھلے سے ہمارا بچہ بڑی ڈگری بھی حاصل کر لے, لیکن نماز جنازہ نہیں آتی اس کو, دعائے قنوت یاد نہیں ہے, ماحول نہیں ہے, اور اس کو سیکھنے کا جذبہ نہیں. آج بھی جا کر اپنے گھر والوں سے آپ پوچھو کہ بھئی دعائے قنوت یاد ہے تم کو, نہیں ہے. عورتوں کو بھی یاد نہیں ہوتی, توجہ ہی نہیں. یعنی گھرداری کا معاملہ ہے, گھر کا سارا معاملہ سنبھالا ہوا, کیا کریں, تب بھی وہ ٹائم ہی نہیں ملتا ہمیں. تو جب ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا نا, پھر ٹائم ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملے گا. تو یہی ٹائم موجود ہے جس کے اندر ہمیں تیاری کرنی اپنی آخرت. تو یہ جو 2-3 راتیں, آج 25ویں شب ہے, 27ویں آئے گی, 29ویں آئے گی, ان راتوں میں بھی مانگنا اور ان کے دنوں کے اندر ہی مانگنا. اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی, روزے دار کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں, تو اس میں بھی دعا مانگنا, اور اکیلے بیٹھ کر بھی دعا مانگنا, انفرادی دعا بھی مانگنا. اللہ سب کی سن رہے, بس یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ مانگا جائے, اور یہ نہ ہو کہ آج ہم مانگیں گے صبح ہماری دعا قبول ہوئی بھی ہوگی. اللہ کی یہ دعا بھی ایک عبادت ہے. جیسے آپ کہتے ہو سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کی تسبیح ہے, عبادت ہے. نماز, صلاۃ و تسبیح یہ عبادت ہے. اسی طرح دعا میں لگے رہنا یہ بھی ایک عبادت ہے, بڑھیا عبادت ہے. اس کے اندر بھی لگ جانا تاکہ اللہ ہمارے لیے حالات بنا دے, دین پر چلنے کا اللہ تعالیٰ فضا بنا دے, ہمارے گھر میں دین زندہ ہو جائے, ہمارے بچوں میں سنتیں زندہ ہو جائے. یہ تبھی ہوگا جب ہم اللہ سے مانگیں گے, دعائیں کریں گے اپنی اولاد کے لیے. آپ لوگوں کو جو مدرسے میں پڑھنے والے ہیں وہ نماز مترجم پڑھاتے ہیں, قرآن کے ساتھ ساتھ ترجمے والی نماز بھی پڑھاتے ہیں. تو اس کے اندر جب نماز پڑھائی جاتی ہے, شروع کے اندر ہی نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. پہلے ثنا یاد کرواتے ہیں, سبحانک اللہم, ایک بچہ آگے سے پڑھتا ہے, 10 بچے پیچھے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے پڑھا نہیں پڑھا ہے؟ ہاں, مولوی صاحب کوئی اور سوال نہ کرتے ہیں تو ویسے ہی پوچھ رہا ہوں, پڑھا یہ یاد ہے کچھ اس طرح کا؟ قاری صاحب اسی طرح پڑھاتے رہے نا, بولو بھائی. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ نماز کے آخر میں درود شریف کے بعد ایک دعا ہوتی ہے, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, کہ اللہ مجھے بھی نمازی بنا, میری اولاد کو بھی نمازی بنا. یہ دعا پڑھ کون رہا ہے؟ 6 سال کا بچہ. مطلب بتلانا یہ ہے کہ وہ ابھی سے یہ دعا مانگ رہا ہے, اللہ میری اولاد میں بھی جو ہوں گے نا ان کو بھی تو نمازی بنانا. حالانکہ وہ خود بچہ ہے, اس کو یہ دعا سکھلائی جا رہی ہے. لیکن میرے دوستوں بزرگوں, جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اولاد کو فکر ہی نہیں ہوتی ماں باپ کو کہ ان کو نمازی بھی بنانا. ان کے ٹیوشن کا ٹائم نہ مس ہو جائے, ان کے اسکول کی وین نہ نکل جائے, یہ فکریں ہیں. ان کی فجر نہ رہ جائے اس کا افسوس نہیں, ان کی عشاء نہ رہ جائے اس کا افسوس نہیں. میرے دوستوں بزرگوں, اگر اولاد کی تربیت دین کو سامنے رکھ کر نہ کی گئی تو یہی اولاد ہوگی, ان کے ہاتھ ہوں گے, والدین کے گریبان ہوں گے. لیکن اگر دین کے ساتھ رکھی گئی, آخری بات عرض کرتا ہوں, امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, ان کا واقعہ موجود ہے کہ جی بنو امیہ کے اندر عمر بن عبدالعزیز کے بعد جن کو خلیفہ بنایا گیا, ان کے 11 بیٹے تھے, اور عمر بن عبدالعزیز کے بھی 11 بیٹے تھے. عمر بن عبدالعزیز کا جب انتقال ہوا تو وراثت کے اندر 18 دینار چھوڑے تھے. 18 دینار, دینار سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے, درہم چاندی کے سکے کو کہا جاتا ہے. تو 18 دینار چھوڑے تھے. کفن دفن کے اندر پیسے لگ گئے تو 11 ساڑھے 11 دینار بچے, اور پھر وہ اولاد میں تقسیم ہو گئے وراثت کے مطابق 11 لڑکوں.
اس کے مقابل کے اندر جو خلیفہ تھے ان کے بھی 11 بیٹے تھے، اور ہر بیٹے کی وراثت کے اندر 11 لاکھ دینار ہے۔ یہاں 1 دینار بھی مکمل نہیں ہے، وہاں 11 لاکھ دینار ہر بیٹے کی وراثت کے اندر آئے۔ تو امام مقاتل فرماتے ہیں، وہ وصیت کرتے ہوئے خلیفہ کو، کہ میں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا ایک بیٹا 100 گھوڑے اللہ کے رستے کے اندر ساز و سامان کے ساتھ خرچ کر رہا تھا، اور جن کو 11 لاکھ وراثت ملی تھی ان کی اولاد مسجد کے آگے بھیک مانگ رہی تھی۔ ہمارا تو جذبہ یہ ہوتا ہے نا، بچوں کے لیے کچھ کر جائیں۔ کیا کر جائیں؟ کر کیا سکتے ہیں بھائی؟ بچوں کے لیے کچھ ہو جائے، بچوں کے لیے کچھ کر جائیں۔ تو کہتے ہیں ایک ہوتا ہے جاہل اور ایک ہوتا ہے اجہل۔ جاہل کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں جو اردو ہے کہ بھائی نہ جاننے والے کو جاہل کہا جاتا ہے، ویسے برے الفاظ میں شمار ہوتا ہے۔ جاہل کا لفظ کسی کو بول دیا جائے تو بد تہذیبی کہلاتی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ویسے جہالت عربی کے اندر کہتے ہیں اس کو ہے کہ کسی چیز کا علم نہ ہونا، یہ جہالت۔ تو جاہل ایک یہ ہے، تو فرق پوچھا گیا کہ جی جاہل کس کو کہتے ہیں؟ کہا جاہل اس کو کہتے ہیں جو اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، یہ جاہل آدمی ہے جو اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں اس سے بڑا جاہل کون ہے؟ جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ آج اولاد کی وجہ سے ماں باپ اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، اور پھر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ جو آپ کا ہوا آپ کے ابا بھی چلے گئے، تو جو آپ کا ہوا وہی آپ کے بچوں کا ہوگا۔ یہ فکر کون سی ہے؟ فکر تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی، یہ اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی۔ بات لگتی ہو گئی، دعا کرا دو۔ حاجی صاحب کو تو جذبہ ہے سننے کا، لیکن دوسروں کا نہیں پتہ، روزے کے اندر زیادہ برا نہ لگے۔ وہ کہنے لگے کہ جی اولاد نیک ہوگی تو کیا فائدہ ہوگا؟ فضائل صدقات کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا، صاحب کو تو ہمارے فضائل صدقات دبا نہیں آتی، تو اس کے اندر ایک واقعہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جی میں قبرستان سے گزرا، ایک بزرگ فرماتے ہیں، تو میں نے سوچا قبرستان والوں کے لیے ایصال ثواب کر دیا جائے۔ تو انہوں نے ایصال ثواب کیا، ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر، تو وہ ایصال ثواب کر کے چل دیے۔ رات کو سوئے تو خواب میں زیارت ہوئی کہ قبرستان میں موجود ہے، اور لوگ ایک طرف کو دوڑ رہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مسلمانوں میں سے ایصال ثواب آیا ہے، تو یہ مسلمان مرحومین جتنے ہیں یہ اپنے ایصال ثواب کا حصہ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہ اگر 2 لوگ بیٹھے بیٹھے ہیں میاں بیوی، بھائی تم لوگ کیوں نہیں جا رہے؟ کہا کہ جی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارا بچہ ہمارے لیے بھیجتا ہے، ہمارا بچہ ہمارے لیے ایصال ثواب بھیجتا ہے۔ تو میں نے جو ہے وہ معلومات کی، تو پتہ یہ چلا کہ جی ان کے بچہ حافظ قرآن ہے، دکان چلاتا ہے، اور میں نے پھر اس بچے کا معلوم کیا تو پتہ چلا کہ جی وہ دکان کھول کر سب سے پہلے قرآن پڑھتا ہے۔ اس کی برکت سے اس کے والدین کو ایصال ثواب کی ضرورت نہیں کہ بچہ ایصال ثواب کر۔ تو کہتے ہیں کہ تھوڑے عرصے کے بعد پھر میں دوبارہ گیا، تو پھر میں نے قبرستان میں ایصال ثواب کیا، پھر مجھے یہ خواب نظر آیا، تو اس دفعہ وہ بھی بھاگے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں بھاگے؟ کہتے جو ایصال ثواب کرتا تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو کہتے میں نے صبح جا کے تحقیق کی تو واقعہ تو اس بچے کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ تو بتلانا صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش اگر صحیح کریں گے تو یہی بچے ہمارے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنیں گے، ہماری آخرت بنائیں گے، ہماری قبر کی تیاری کروائیں گے۔ فرمایا کہ جب بچہ استغفار کرتا ہے نا اپنے والدین کے لیے، تو والدین کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ جب وہ استغفار کرتا ہے تو والدین کا دوسرا درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہے۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ جو دعا ہے نا قرآن کے اندر، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا، یہ دعا کا مفہوم ہے۔ تو یہ دعا کرنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا جتنی دعائیں اس کے پیچھے آ رہی ہیں نا اللہ سب کو قبول فرمائے۔ صرف یہ دعا کر لینے سے اللہ پچھلی ساری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، مانگنے والے ہم بن جائیں، جو کہتے ہیں نا صحیح معنوں میں بھکاری بننا، اللہ کے سامنے بن جائیں تو اللہ دنیا کا بھکاری بن ختم کر دے۔
اور اگر ہم نے اللہ کے سامنے وہ بھکاری نہ بنے تو حدیث قدسی کے اندر آتا ہے لَأُسَلِّطُ عَلَيْكَ الدُّنْيَا كَتَرْبُطُ فِيهَا كَرِجْزِ الْوَحْشِيِّ فِي الْبَرِّيَّةِ، فرمایا پھر تجھے پر دنیا کو ایسے مسلط کروں گا، اس کے اندر تو ایسے دوڑے گا جیسا کہ وحشی جانور جنگل میں دوڑتا ہے، اور مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ تو میرے نزدیک نہایت ہی برا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے دوستی کرنا، اللہ سے تعلق قائم کرنا، اللہ سے محبت کرنا، یہ میری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری حاجت ہے، اللہ کی حاجت نہیں ہے۔ ہماری عمریں ہو رہی ہیں لیکن یاد نہیں پڑ رہا کہ کس وقت ہم نے بیٹھ کر اللہ کو منایا۔ ہم نے تو جب مانگا اپنی حاجت، اے اللہ گھر بنوا دے، اے اللہ نوکری اچھی لگوا دے، اے اللہ تنخواہ میں اضافہ کروا دے، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے، اے اللہ تو ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ تو ہماری آخرت سنوار دے، اے اللہ ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ یہ تم بھی دعائیں مانگی، میں یہ نہیں کہہ رہا دنیا نہیں مانگنی، میں یہ کہہ رہا ہوں صرف دنیا نہیں مانگنی۔ ایک بزرگ فرما رہا تھا کہ ہم کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا، تو اس کا وہ کہتے ہیں کہ یوں کہا جائے کہ ربنا آتنا ساری دنیا، ہم ساری دنیا ہی مانگتے ہیں بس، باقی اس کے علاوہ آخرت وہ تو کہتے ہیں دیکھ لیا جائے گا۔ تو یہ جو دیکھ لیا جائے گا کا مفہوم ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ آخرت کا معاملہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ جو پولیس رات بولتے ہیں نا، پولیس رات سے گزرنا، پولیس رات سے، کبھی تصور قائم کرو یہ پولیس رات ہے کیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو جسم بنا دے گا، جتنے گناہ ہیں نا ان کا جسم آ جائے۔ ابھی تو گناہ کا جسم نہیں ہوتا، وہاں پر گناہوں کا جسم ہوگا اور ہر اس آدمی کے کندھوں پر ہوگا جتنے گناہ ہوں، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو اب پولیس رات پر چل، اور بات سے باریک تلوار سے تیز، بولنا بھی آسان، سننا بھی آسان، سوچنا مشکل، روکنے کھڑے ہوں گے، اور نیچے جہنم، اور اگر وہاں سے پھسلے یا وہاں سے کٹے تو کہا جائیں گے بھائی سیدھا جہنم کے اندر جائیں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے صحابہ کرام اور آپ علیہ السلام ایک مجلس میں تھے کہ ایک دم سے آواز بڑی زوردار سی آئی، دھڑام، بڑی زوردار سی آواز آئی، تو آپ علیہ صحابہ بھی ڈر گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ جہنم کا وہ پتھر ہے جس کو 70,000 سال پہلے کنارے سے پھینکا گیا تھا، آج وہ تہ میں گرا ہے۔ تو میرے دوستو جہنم، فرمایا کہ قرآن کے اندر اللہ نے جہنم کو زیادہ بیان کیا، جنت کو کم بیان کیا، کیونکہ ڈرتا آدمی زیادہ ہے۔ اور جہنم کے اندر بنیادی طور کے اوپر جو عذاب ہے نا وہ ہے کس چیز کا؟ آگ کا عذاب۔ کھانا بھی آگ کا، پینا بھی آگ کا، لباس بھی آگ کا، دیواریں بھی آگ کی، فرش بھی آگ کا، اوڑھنا بھی آگ کا، بچھونا بھی آگ کا، یہ ساری آگ ہے اور 69 گنا زیادہ ہے۔ تو دنیا کی آگ میرے دوستوں بزرگوں اتنی خطرناک ہے کہ وہ آدمی کو جلا دے تو جان سے چلا جاتا ہے۔ جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ، نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ، ایسی آگ ہے جو دل پر حملہ کرے۔ دنیا کی آگ جو نا پہلے جسم جلاتی ہے پھر اندرونی اعضاء جلاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ پہلے ہی مرحلے کے اندر دل کو جلائے گی۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، وہ ایسا پانی دیا جائے گا کہ اوپر کا ہونٹ سکڑ کر دماغ تک، نیچے کا ہونٹ پگھل کر ناک تک آ جائے گا، اتنا کھولتا ہوا وہ پانی ہوگا۔ تو میرے دوستوں اسی جہنم سے خلاصی کا یہ اشرا چل رہا ہے، جس میں یہ ہے کہ جی ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں شاپنگ کرنے جانا، جس اشرے کے اندر جہنم سے خلاصی اس میں کہتے ہیں کہ چپل لینے جانا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ اعتکاف سے اٹھنے کے بعد بھی معتکفین کہتے ہیں جی ہم تو مسجد میں تھے نا، آج کی رات تو تیاری کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی ہم عید سمجھتے کس بات کو کہ عید کیا چیز ہے، عید ہے کیا؟ تو فرمایا عید خوشی کا نام ہے، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن امن الوعید۔ فرمایا عید وہ نہیں ہے کہ نئے کپڑے پہنے جائیں، عید تو وہ ہے کہ اللہ کی وعید سے امن حاصل کیا جائے۔ لیس العید لمن بسط البصایا انما العید لمن ترک الخطایا۔ عید وہ نہیں ہے کہ نئے نئے قالین بچھائے جائیں، عید تو وہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو بھائی یہ گناہوں والی زندگی کا توبہ، اور توبہ کرنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں، چند منٹ لگتے ہیں، تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوتی ہے، 2 آنسو گرے بھی نہیں، صرف آنکھوں میں ڈبڈبا جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی مغفرت کی۔
اس کی توبہ کو قبول کر لیا، اس کو سچی ندامت ہو گئی، وہ تو انتظار میں ہے، مانگنے میں ہمارے کبھی مانگ ہم نہیں رہے، جیسے مانگنا چاہیے ویسے ہم مانگ نہیں رہے۔ اگر سچی دل کے ساتھ مانگنا شروع کر دیا تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ ہماری دنیا بھی بھلی بنا دیں گے، ہماری آخرت، دنیا تو سمن کے اندر آ جائے گی لیکن اصل ہماری آخرت ہے جس کو اللہ سنوار دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزوں کو، تراویح کو قبول فرمائے اور ساتھ میں دعا مانگنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف۔ یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم یا حی یا قیوم یا غفور یا ودود یا ذی العرش المجید یا حنان یا منان یا غفور یا ودود یا ذی العرش المجید یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا بدیع السماوات والارض ویا خالق السماوات والارض ویا نور السماوات والارض یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم گناہگار، ہم سیاہ کار، ہم خطا کار، ہم نافرمان، اے اللہ روزے کی حالت میں ہم سے گناہ ہوئے، اے اللہ رات کے وقت میں گناہ ہوئے، دن کے وقت میں گناہ ہوئے، اعلانیہ گناہ بھی ہوئے، چھپ کر گناہ بھی ہوئے، تو سارے گناہوں کو جانتا ہے، ہمارا سارا حساب تیرے پاس موجود ہے۔ اے اللہ ہم چھپ نہیں سکتے، چھپا نہیں سکتے، اے اللہ کسی بھی قسم سے تجھ سے بچ نہیں سکتے، بس اپنی رحمت سے اور فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رمضان کے صدقے معاف فرما دے، تراویح کے صدقے معاف فرما دے، روزوں کی برکت سے معاف فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو لیلۃ القدر کے صدقے میں معاف فرما، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں شقی اور بدبخت نہ بنا۔ اے اللہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے وہ بدبخت ہے، شقی ہے، اے اللہ اسی شقاوت سے اور بدبختی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ آخری عشرہ چل رہا، جہنم سے خلاصی کا عشرہ چل رہا، ہمیں نہیں معلوم ہماری خلاصی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اپنا فضل شامل حال فرما دے۔ اے اللہ ہم نہیں کہتے ہمارے عمل کی وجہ سے ہمیں خلاصی دے دے، ہمارا روزہ ایسا نہیں جو تجھے دکھا سکے، ہماری نماز ایسی نہیں جو تجھے دکھا سکے، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں جہنم سے خلاصی نصیب فرما، ہمیں بھی نصیب فرما، ہمارے گھر والوں کو بھی نصیب فرما، ہماری اولادوں کو بھی نصیب فرما۔ اے اللہ جہنم سے بچنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، اے اللہ ہم میں جہنم کا خوف نصیب فرما، جنت کا شوق نصیب فرما، اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنی عظمت ہمارے دل میں بٹھا، اپنی ذات پر بھروسہ نصیب فرما، اپنی ذات پر اعتماد نصیب فرما۔ کلمہ تو بچپن سے پڑھا ہے، اے اللہ اس کلمے کا یقین نصیب فرما، اے اللہ کلمہ بچپن سے پڑھا ہے، موت پر بھی اس کلمے کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ساری زندگی مسلمان کہلائے، موت کے وقت بھی ایمان والے شمار فرما، اے اللہ موت کے وقت کلمے والا ہی شمار فرما، اے اللہ کلمے والی جس طرح زندگی نصیب فرمائی کلمے والی موت بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری قبر کو اچھا کر دے، اے اللہ ہماری قبر کو اچھا کر دے، اے اللہ دنیا کی تنگی برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ قبر کی تنگی کیسے برداشت ہوگی، اے اللہ قبر کا بیچنا ثابت ہے، اے اللہ اس بیچنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ قبر کی سختی سے آزمائش سے بچا، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کی سختی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اگر تو نے سوال کیا کیا کر آئے تو جواب کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں کر، جیسا کرنا تھا کر نہ سکے، جیسی نماز پڑھنی تھی پڑھ نہ سکے، جیسا روزہ رکھنا تھا نہ رکھ سکے، جیسا تیرے دین کی محنت میں لگنا تھا نہ لگ سکے۔ اے اللہ قصوروار ہیں، مجرم ہیں، اعتراف کرتے، سارے اعتراف کرتے، اے اللہ ساری چیزوں کا اعتراف کرتے، غلطی ہو گئی معاف کر دے، غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو کوئی ہے نہیں جو معاف کر سکے،
سوائے تیرے. اے اللہ ہم نے تیرا کلمہ پڑھا ہے, تیرے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا, تیرے علاوہ کوئی بخشش نہیں, تیرے علاوہ کوئی مغفرت نہیں, تیرے علاوہ کوئی فضل نہیں. اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے, ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ جن گناہوں کی عادت ڈلی ہوئی ہے اپنے فضل سے ان گناہوں سے ہمیں توبہ نصیب فرما, سچی توبہ نصیب فرما. اے اللہ تو دعا میں حلاوت نصیب فرما, دعا میں مٹھاس نصیب فرما, اور دعا مانگنے کا ڈھنگ سلیقہ نصیب فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہمیں شفاعت نصیب فرما. سنتوں کو سر آنکھوں پہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما, اور سنتوں پہ چلنے کا جذبہ نصیب فرما, اور سنتوں کا اہتمام نصیب فرما, اور سنتوں میں نجات ہے اس کا یقین نصیب فرما. اے اللہ سنتوں میں ہی میں نجات ہے اس کا یقین نصیب فرما. اے اللہ تو ہماری بھی مغفرت فرما, ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما. جن کے والدین حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو قبر کو منور فرما, اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ جتنے مرحومین ہیں مسلمان, اے اللہ سبھی مرحومین کی مغفرت فرما, بخشش فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما, جتنے ہاتھ اٹھانے والے سب کی جائز حاجات کو پورا فرما, پریشانیاں دور فرما, تنگیوں کو خوشحالی میں تبدیل فرما. بے نمازی ہے تو نمازوں کا اہتمام نصیب فرما, رمضانوں کے بعد بھی 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام نصیب فرما, اپنے احکامات زندہ کرنے والوں میں شامل فرما. اے اللہ تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. نستغفرک و نتوب الیک, احسن عاقبتنا فی امور کلھا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ, لا حول ولا قوة إلا بالله, برحمتك يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين.